اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بدنگاہی سے ہونے والے فتنوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک بڑی نعمت آنکھ ہے۔ یہ جسم کا نازک ترین حصہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی طاقت، لطافت، تیزی اور پھرتی بھر دی ہے کہ انسان اس کی بدولت لمحہ بھر میں آسمان و زمین اور اس کے درمیان ان گنت اشیاء کا نظارہ کرتا ہے۔ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کا عظیم عطیہ ہیں۔ اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے۔ مطالبہ تو بس اس بات کا ہے کہ ان آنکھوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، اور جہاں آنکھ کے استعمال سے روکا گیا ہے اس سے بچا جائے، ورنہ یہ نعمت چھینی جا سکتی ہے۔ آنکھ کا نظارہ ہی عموماً دل کے بہک جانے کا سبب ہوتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں بہت کم خوش نصیب ایسے ہوں گے جو آنکھ کی ہولناکیوں سے محفوظ ہیں، ورنہ بچہ ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، سب اس نظر بازی کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اسی بات نے ہماری قوم کو بے حیا بنا دیا ہے، اور یہ مرض دن بدن سرطان کی طرح ہر طرف پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے آنکھ اور کان کی حفاظت کی تاکید فرمائی، گانا وغیرہ سننے سے منع فرمایا، کیونکہ راگ اور گانا، بے حیائی کی باتیں جب کان تک پہنچتی ہیں تو دل بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، تبھی فتنے کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ لیکن آنکھوں کو نیچا رکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ باہر جا رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کو یوں نیچے رکھا ہوا ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کی کچھ خبر ہی نہیں، بالکل لاتعلق ہو جائیں۔ ایسے تو ایکسیڈنٹ اور باہم ٹکراؤ ہو سکتا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جن کو دیکھنے کی اجازت نہیں، ان کو مت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن کچھ لوگ آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اصل معاملہ دل کا ہے، آنکھ کا نہیں، دل صاف ہونا چاہیے، یا پھر کہتے ہیں کہ نظر پاک صاف ہونی چاہیے بس۔ تو ایسے لوگ قرآن کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کو لذت نظر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، مصر میں ایک نوجوان رہتا تھا، مسجد میں اذان دیتا، نماز پڑھتا تھا، اس کے چہرے پر عبادت کا نور صاف ظاہر ہوتا تھا۔ ایک روز وہ حسب عادت مسجد کے اوپر، مسجد کی چھت پر اذان دینے کے لیے چڑھا تو مسجد کے پڑوس میں ایک عیسائی کی خوبصورت لڑکی پر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ مسجد کی چھت سے اتر کر وہ اس کے گھر گیا۔ اس لڑکی نے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ میں تیری آرزو کبھی پوری نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مسلمان ہو اور میں عیسائی، میرے والد کبھی بھی اس نکاح پر رضامند نہیں ہوں گے۔ وہ کہنے لگا، میں عیسائیت اختیار کر لیتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، اگر یوں ہو جائے تو نکاح ہو سکے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان عیسائی ہو گیا اور ان کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ اسی دوران ایک رات سونے کے لیے وہ مکان کی چھت پر گیا، پاؤں پھسلا تو نیچے آ گرا اور مر گیا۔ یوں وہ اس سے نکاح پر قادر نہ ہو سکا اور ایمان کی دولت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ آنکھ کے اسی فتنہ کی وجہ سے آئے دن ہم قتل کے واقعات بھی سنتے رہتے ہیں۔
بعض مورخین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی کی شہادت کا شاخسانہ بھی یہی نظر بازی تھی کہ عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی عورت پر فریفتہ ہو گیا تھا، اور اس نے اس شرط پر عبد الرحمن سے نکاح کرنا منظور کیا کہ وہ حضرت علی کو قتل کرے گا۔ چنانچہ شادی کے بعد اس ظالم نے شرط کے مطابق حضرت علی کو شہید کیا اور بالآخر خود بھی جہنم رسید ہوا۔ اسی طرح خواجہ سرا، ہمارے معاشرے میں ان کو بے ضرر سمجھا جاتا ہے، اور وہ بلا حجاب بلا روک گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ گانا بجانا، ناچنا، ڈانس کرنا ان کا شعار بن گیا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں بھی ان پر گھروں میں آنے پہ کوئی پابندی نہیں تھی، مگر ایک وقت کے بعد ان پر پابندی عائد فرما دی گئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک خواجہ سرا تھا جسے ازواج مطہرات اور دوسری خواتین اپنے گھروں میں آنے دیتی تھیں۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کے ہاں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواجہ سرا کو حضرت ام سلمہ کے بھائی سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، کل اگر طائف فتح ہو جائے تو غیلان سقفی کی بیٹی بادیہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر اس خواجہ سرا نے بادیہ کے حسن و جمال اور اس کے جسم کی تعریف کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے بادیہ کے پوشیدہ اعضاء تک کی صفت بیان کر ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ باتیں سنی تو اسے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تو نے تو اس میں نظریں ہی گاڑ دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس سے پردہ کیا کرو اور آئندہ یہ گھروں میں داخل نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینہ طیبہ سے باہر نکال دیا اور دوسرے خواجہ سراؤں کو بھی گھروں میں داخل ہونے سے منع فرما دیا۔ یہ آپ بخاری اور مسلم میں دیکھ سکتے ہیں۔ نظر کے ان فتنوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ غیر محرم کو دیکھنے سے خود کو بچایا جائے۔ اس لیے جب کبھی کسی غیر محرم پر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظر ہٹا لی جائے۔ ترمذی اور احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ایک بار نظر پڑ جانے کے بعد دوسری بار مت دیکھو، کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر معاف ہے، دوسری نہیں۔ نظر کے اس فساد سے بچنے کے لیے ایک اور طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ باہر نکلیں، بازار جائیں، تو اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ فلاں جگہ تک میں یہ ذکر کرتا رہوں گا، اور پھر جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ اب میں گھر تک یہ ذکر کرتا رہوں گا۔ اسی طرح راہ چلتے ہوئے آپ ذکر کا اہتمام کریں گے تو نظر کے اس فتنہ سے بچ سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دنیا اور آخرت کی فلاح کی دعائیں مانگی، وہاں آپ اس دعا کا بھی خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی۔ اے اللہ، میں اپنے کان کے شر سے، اپنی آنکھ کے شر سے اور اپنے دل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔